1925 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کا اقتدار سنبھالا۔ اس سے پہلے کشمیر ڈوگرا حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے بدترین بحران کا شکار تھا، لیکن اس نے اقتدار سنبھالتے ہی بحران پر قابو پا لیا۔ اس نے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا۔ تمام کشمیری مذہب، نسل اور رنگ سے بالاتر ہو کر سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ادھر برصغیر میں مسلمان جناح کی قیادت میں اور ہندو گاندھی کی سربراہی میں انگریز کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ہندوستان کی تمام ریاستوں میں آزادی کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ہندو رہنماؤں کا ماننا تھا کہ ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے اور تقسیم ہند نہ کی جائے، لیکن مسلمان اپنا الگ وطن چاہتے تھے جہاں وہ اسلام کا نظام قائم کر سکیں۔ جب انگریز اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود ناکام ہو گیا تو اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب ان کی تمام تر توجہ تقسیم ہند پر محور ہو گئی۔ ان کے مطابق یہ انگریز کی فتح تھی کہ وہ ہندوستان کو آزاد کر دیں، لیکن اس کے اتحاد کو توڑ دیں اور ہندوستان کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بکھیر دیں۔ ہندوستان میں زیادہ تر ریاستیں انگریز کے ماتحت تھیں، لیکن کچھ آزاد ریاستیں بھی تھیں جن پر مقامی لوگ حکومت کر رہے تھے۔ ان ریاستوں میں کشمیر، بہاولپور اور بلوچستان جیسی ریاستیں شامل تھیں۔ تقسیم کے متعلق ایک تجویز پیش کی گئی جس کے مطابق ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے دو الگ الگ ملک بنائے جائیں گے اور مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے اور ہندو اکثریت والے علاقے انڈیا میں شامل ہوں گے۔ آزاد ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتی ہیں یا انڈیا میں، یا پھر وہ اپنی خود مختاری برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ ہندوستان میں دو ملک وجود میں آ گئے، پاکستان جس میں مغربی پنجاب، سرحد KPK، سندھ اور بنگال شامل تھے، جبکہ انڈیا ہندو اکثریتی ریاستوں پر مشتمل ایک بڑا ملک تھا۔ کشمیر ابھی تک مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت میں تھا اور اس وقت کشمیر کی آبادی میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو کہ 75% تھے۔ ہندو 23% تھے، اسی طرح بدھ مذہب کے ماننے والے 1% اور سکھ 1% سے بھی کم تھے، جبکہ مہاراجہ ہری سنگھ خود ایک ڈوگرا تھا۔ کشمیر ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ کشمیر اس وقت بہت خوشحال تھا اور رقبہ کے حساب سے بہت بڑا تھا، اس لیے دونوں ملک اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اہم وجہ یہ تھی کہ کشمیر پہاڑوں پر مشتمل خطہ ہے، اس لیے یہ بہترین دفاعی سرحد تھی۔ دونوں ملکوں کی نظریں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پاکستان کا دعویٰ تھا کہ کشمیر مسلم اکثریت علاقہ ہے، اس لیے پاکستان سے الحاق کرے، جبکہ ہندوستان کا کہنا تھا کہ مہاراجہ خود ایک ڈوگرا ہے، اس لیے وہ ہندوستان میں شامل ہو جائے۔ چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی محنت سے بحران زدہ کشمیر میں امن قائم کیا تھا، اس لیے وہ ریاست کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتا تھا۔ مہاراجہ کی طرف سے پاکستان اور ہندوستان کو کوئی جواب نہ ملا۔ مہاراجہ کی طرف سے اس تاخیر کو دونوں ملکوں میں تشویش بڑھ گئی، خاص کر پاکستان میں۔ پاکستان کو خطرہ لاحق ہوا کہ اسی مسئلے کی وجہ سے آزادی کے چند ہفتے بعد کو ہندوستان دونوں ملکوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے قبائلی مجاہدین کشمیر کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ ریاست کشمیر کے ضلع پونچھ سے داخل ہونے والے یہ قبائلی سری نگر کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ وادی کا امن و سکون تباہ ہو کر رہ گیا اور قبائلی لوگوں کے اکسانے پر امن پسند کشمیری مسلمان اپنے ہی کشمیری لوگوں کے خلاف محاذ آرا ہو گئے۔ چند دن قبل ایک دوسرے کے گھروں سے کھانے والے لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔
کشمیر میں بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ آزادی کی جنگ تھی جو کہ ہم نے بڑے جوش و خروش سے لڑی تھی۔ ہمارے پاس ہتھیار نہ تھے، لیکن اس کار ثواب میں ہم پیچھے نہ رہے اور ہم نے کلاڑیوں، خنجروں اور درانتیوں وغیرہ کو اپنا ہتھیار بنایا اور ہندوؤں کو پونچھ کی مقدس دھرتی سے بھگا دیا۔ ان کے بت خانے توڑ دیے اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہندو ہمیں دیکھ کر کہتے تھے، نسو و نسو آئے دل مسلے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بھاگو، جلدی بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ کشمیر میں یہ جنگ آج بھی ایک مقدس جہاد سمجھی جاتی ہے اور اس میں شریک ہونے والے مسلمانوں کو بڑے فخر سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تاریخ کشمیر کی بدترین دہشت گردی تھی۔ عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی پرواہ کیے بغیر تمام تر ہندوؤں کا پونچھ سے صفایا کر دیا گیا۔ پونچھ میں بہت سی جگہوں پر ان کے مسمار کردہ گھروں اور مندروں کے پتھر آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ خیر، پونچھ میں مسلم بغاوت نے جنم لیا اور مہاراجہ ہری سنگھ کو کشمیر کے باقی علاقوں میں بھی بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا۔ ادھر مجاہدین پونچھ فتح کرنے کے بعد بارہمولہ پہنچ چکے تھے۔ ہری سنگھ کی فوج مسلسل ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہری سنگھ کو اپنی ریاست شدید خطرات میں گھری نظر آئی تو اس نے انڈیا سے فوجی مدد مانگ لی۔ انڈیا نے موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور شرط رکھی کہ انڈیا جنگ میں مہاراجہ کی مدد کرے گا اگر وہ اس معاہدے پر دستخط کرے کہ کشمیر کا الحاق بھارت سے کیا جائے گا۔ یوں ریاست اور کشمیری عوام کو بچانے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ نے معاہدے پر دستخط کر لیے۔ 26 اکتوبر 1947 عیسوی کو بھارت کی افواج کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں اتریں۔ اس کے بعد پاکستان نے بھی اپنی افواج کشمیر کی طرف روانہ کیں۔ مجاہدین جو بہت آگے تک پیش قدمی کر چکے تھے اب مشکل حالات میں پھنس گئے، کیونکہ ان کے خلاف ان سے کئی گنا مسلح فوج ان کے سامنے تھی۔ بھارتی افواج نے مجاہدین کو پیچھے دھکیلا اور بہت سارے علاقے واپس فتح کر لیے۔ بھارتی فوج پونچھ تک پہنچ چکی تھی، جہاں اسے پاکستانی فوج نے مزید پیش قدمی سے روک لیا۔ بہت سے مجاہدین شہید ہوئے اور کچھ مجاہدین وہیں آباد ہو گئے۔ بہت عرصہ تک دونوں افواج میں جنگ چلتی رہی اور پھر 31 دسمبر 1948 عیسوی کو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ جنگ کے نتیجے میں کشمیر کی نئی سرحد پونچھ تک بن گئی، جسے LOC بھی کہتے ہیں، اور انڈیا نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ گلگت بلتستان پاکستان کے قبضے میں چلا گیا اور مہاراجہ ہری سنگھ بے بسی کی تصویر بنے جلا وطنی کے دن ممبئی میں کاٹ رہا تھا۔